السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، سامعین، ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ اللہ ہم سبھی کو خوش و خرم رکھے، ہر طرح کی پریشانی اور بیماری سے دور رکھے۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب پیش کرنے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہم سبھی کو اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ پڑھنا بھی جانتے ہیں، کوشش کریں تو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن نہ پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اچھے بندے، بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں جو رمضان میں بطور خاص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ایک بار مکمل قرآن وہ پڑھ لیں، چاہے رمضان میں پڑھنے والے لوگ ہوں یا غیر رمضان میں پڑھنے والے لوگ ہوں۔ جو پڑھے گا اس کو نیکی ملے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور عبادت کے اندر اخلاص کا، نیت کا اچھا ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر نیت میں بگاڑ ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کسی اور کے لیے پڑھنا ہے کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں کی وجہ سے میں پڑھوں، تو اس پر آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کی تلاوت یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ نمبر 2، جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ آپ کریں یا قرآن کی تلاوت آپ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ آپ مکمل طور سے پاک صاف ہوں، حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے، یعنی چھوٹی طہارت بھی حاصل ہو آپ کو، بڑی طہارت بھی، آپ کا غسل بھی ہو اور آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن افضل اور بہتر ہے۔ غسل باوضو غسل ہونا تو ضروری ہے، لیکن اگر کبھی انسان بلا وضو کے اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے، قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے وہ دیکھ لے کہ وہ پاک صاف ہے، طاہر ہے، وہ مکمل طور سے طہارت کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تلاوت کا جب ارادہ ہو تو افضل اور بہتر، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، کیونکہ سب سے افضل سمت، سب سے اچھی سائیڈ اگر کوئی ہے چاروں جانب میں سے تو وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو اچھی بات ہے، نہیں بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے لوگ بس قرآن کھولا، جہاں سے چاہو وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ قرآن جب پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی اگر قرآن کی تلاوت جہاں سے آپ کر رہے ہیں وہاں سے اگر سورہ بھی شروع ہوتی ہے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ ملا لیں، یا سورہ شروع بھی نہیں ہوتی ہے تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ نمبر 5 اور بہت اہم چیز، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر۔ اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ آرام سے اس کو سن لیں۔ حضرت جبرائیل جب پڑھیں تو آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں۔ تو قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا چاہیے، جلد بازی سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔
نمبر 6، قرآن کی تلاوت کرتے وقت مکمل خشوع اور خضوع، کنسنٹریشن، توجہ، اطمینان، وقار، یکسوئی، مکمل طور سے آپ کا دماغ حاضر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، آپ کچھ اور سوچے جا رہے ہیں کہ اب یہ کروں گا، اب وہ کروں گا۔ نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 7، تجوید کی ادائیگی کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ایک حرف کی غلطی سے پورا معنی بدل جاتا ہے، دعا دغا میں بدل جاتا ہے، محرم مجرم بن جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک نقطہ یا ایک حرف یا ایک چیز، ایک الفابیٹ کی مسٹیک سے پورا معنی، پورا اسٹرکچر بدل جاتا ہے۔ اس لیے تجوید کا بھی خیال رکھیں، ہا اور ہا میں فرق کو سمجھیں، سا اور صاد میں فرق کو سمجھیں، سین اور شین میں فرق کو سمجھیں، قاف اور کاف کے فرق کو سمجھیں، حمزہ اور الف کے فرق کو سمجھیں، اور مد وغیرہ کا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ کب آئے گا آپ کو؟ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، آپ اس کے پڑھنے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کسی عالم سے، کسی حافظ سے پوچھتے رہیں گے کہ دیکھیں میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کسی کی نگرانی میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کا جب اہتمام کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا ادراک ہوگا اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 8، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ بس پڑھتے چلے جائیں، بھاگتے چلے جائیں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ کیسے آپ گھر خوبصورت بناتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اچھے انداز میں پڑھیں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، میٹھے لہجے میں پڑھیں، اور مترنم آواز میں خوبصورتی کے ساتھ آپ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، آپ قرآن تو نہیں پڑھ رہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے۔ اب اس قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سننے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور تلاوت سننے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 10واں اور آخری ادب جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ مصحف سے پڑھیں۔ قرآن مجید کا جو نسخہ ہوتا ہے نا، جو آپ کی مسجدوں میں، آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے آپ پڑھیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں قرآن مجید ہے، مسجد میں ہے، جہاں وہ موجود ہے وہاں پر قرآن مجید ہے، لیکن نہیں، وہ اٹھا کر نہیں پڑھیں گے، موبائل میں پڑھیں گے۔ غلط بات ہے، قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں سے دیکھ کر پڑھیں، اس لیے کہ مصحف کی اہمیت ہے۔ یہ جو کتاب جو 2 دفتیوں میں ہے نا، اس کی اہمیت ہے، کتنا ہم احترام کرتے ہیں اس کو غلاف میں رکھتے ہیں، اونچائی پر رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسے جب وہ اس کو نیچے نہیں رکھتے ہیں، اور اگر گر جاتا ہے تو کتنے لوگ احترام میں اس کو چومتے بھی ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن کتنے لوگ احترام میں اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ قرآن کو اتنا احترام دے رہے ہیں، لیکن جب پڑھنے کی باری آئی تو آپ قرآن میں نہیں دیکھ کر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں۔ موبائل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کب؟ مجبوری کی شکل میں۔ آپ سفر میں، آپ کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ پر ہیں جہاں پر قرآن اویلیبل نہیں ہے، تو آپ وہاں پر موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے گھر میں، مسجد میں، جہاں آپ ہیں وہاں قرآن مجید کا نسخہ ہے، تو قرآن کا تقاضا یہ ہے، اس کا ادب آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کو اٹھائیں اور قرآن سے جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے وقت بہت سارے لوگ دیکھیں بس خالی انگلی پھیرتے چلے جاتے ہیں، خالی انگلی پھیر رہے ہیں، ان کی انگلی آگے بڑھ رہی ہے، آنکھ، انگلی اور آنکھ، انگلی اور آنکھ گھمائے جا رہے ہیں، پھرائے جا رہے ہیں، گھمائے جا رہے ہیں، پھرائے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہونٹ آپ کا حرکت کرنا چاہیے یا آپ کی زبان حرکت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھنا اور پڑھنا کب شمار کیا جاتا ہے؟ جب آپ کا ہونٹ ہلے یا آپ کی زبان ہلے یا آپ کے اندر سے آواز آئے، تب پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، کس کو کیا پتا کیا آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ہونٹ یا زبان کو حرکت دینا چاہیے، جو بس خالی دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بہت سارے علماء نے کہا ایسے بندے کی تلاوت
نہیں مانی جائے گی تو ان ساری چیزوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھنے، اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔